فائنینشل ٹائمز نے پاکستانیوں کو خبردار کر دیا ہے۔ یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بہت زیادہ فیکٹس پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال کے حوالے سے رکھنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مزن۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہوں گا۔ پاکستان میں سری لنکا جیسے حالات آپ نے دیکھا تھا کہ لوگ کس طریقے سے سڑکوں پر نکلے تھے اور کس طریقے سے سری لنکا کی معاشی صورتحال خراب ہو چکی تھی۔ اس حوالے سے کچھ اہم ترین اپڈیٹس ہیں جو فائنینشل ٹائمز نے اناؤنس کی ہیں اور انہوں نے پورے پاکستان کو اور پاکستانیوں کو خبردار کیا ہے۔ امپورٹڈ حکومت کو فائنینشل ٹائمز نے رگڑا لگایا ہے اور بے نقاب کر دیا ہے۔ اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں اور پھر فواد چودھری کے حوالے سے پرویز الہی نے بڑا بیان دیا ہے اور ان کی گرفتاری کی حمایت کر دی ہے۔ اس حوالے سے کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں اور آخر پر صدر عارف علوی نے جو اس سیاسی صورتحال کے حوالے سے کچھ اہم باتیں کی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، لیکن ان تمام تر تفصیلات سے پہلے آپ سے درخواست کرنی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، فائنینشل ٹائمز کا آپ کو اندازہ ہے کہ ایک بہت بڑا جریدہ ہے جو پوری دنیا کے ممالک کے اوپر فائنینشل یا آپ معاشی حالات کہہ لیں ان کے حوالے سے ڈسکشن کرتا ہے اور ان کے فیکٹس کولیکٹ کرتا ہے۔ آج فائنینشل ٹائمز نے پاکستان میں الارمنگ سچویشن جو ہے وہ بتا دی ہے۔ ہم آپ کو کئی دنوں سے بتا رہے تھے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال خراب ہے، اس کے برعکس یہ حکومت اس وقت معاشی صورتحال سنبھالنے کے بجائے اپنے مخالفین کی گرفتاریوں میں لگی ہوئی ہے۔ ان کو یہ فکر ہے کہ ہم نے کون سے مخالف کو کس طریقے سے گرفتار کرنا ہے، کس کے اوپر کس طرح کا کیس بنانا ہے۔ ان کو معاشی صورتحال میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ ڈی جی آئی ایس پی آر جنہوں نے آ کے بیان دیا تھا کہ نئی حکومت کے آتے ہی ڈالر جو ہے وہ نیچے آیا اور روپیہ مستحکم ہوا، پاکستان کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے اور اب بہتری کی طرف جائے گی، وہ شاید سلیپنگ پلز لے کر سوئے ہوئے ہیں اور اب انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا کہ اب موجودہ صورتحال کیا ہے۔ ذرا فائنینشل ٹائمز کی جو رپورٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اب، اور ساتھ پھر جیو نیوز کی کچھ رپورٹس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فائنینشل ٹائمز نے جی آج جو ہے وہ اپڈیٹ دی ہے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان's economy nears collapse as foreign currency reserves plunge، اور پھر ایکسپریس نیوز نے یہ خبر چلائی اور وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کو سنگین معاشی بحران کا سامنا ہے۔ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ، پاکستان میں سری لنکا جیسی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے، یعنی پاکستان میں نہ پیٹرول ہوگا، پیٹرول نہیں ہوگا تو گاڑیاں نہیں چلیں گی، گاڑیاں نہیں چلیں گے تو کوئی کام نہیں ہوگا، اور پیٹرول نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے ملک کے اندر بجلی تک نہیں ہوگی، آپ کو اندھیروں میں رہنا پڑے گا۔ یہ اس وقت پاکستان میں حالات بننے جا رہے ہیں، لیکن حکومت کی توجہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیسے زمان پارک سے کرنا ہے، حکومت کی توجہ ہے فواد چودھری کے اوپر تشدد کیسے کروانا ہے، کون سے جج کو کون سا ریٹن آرڈر لکھ کے بھیجنا ہے کہ آپ نے آج جو ہے وہ فواد چودھری کیس کے اندر اور آج عمران خان کیس کے اندر یہ آرڈر دینا ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ حکومت اور آئی ایم ایف میں ڈیڈ لاک برقرار، یہ فائنینشل ٹائمز لکھ رہا ہے۔ فائنینشل ٹائمز، یہ کوئی میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، فائنینشل ٹائمز اور لکھتا ہے کہ بندرگاہوں پر درآمدات کے لاتعداد کنٹینرز کھڑے ہیں، ایل سی بند ہے، ڈالرز ہیں نہیں پے کرنے کے لیے، جس وجہ سے کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ گل سڑ رہی ہیں وہاں کنٹینرز کے اندر۔ یہ آج جو ہے وہ فائنینشل ٹائمز نے حکومت کے سر پر بمب گرایا ہے جو یہ کہہ رہی تھی کہ سب اچھا ہے۔ اب آئے مریم اورنگزیب کرے پریس کانفرنس، اب آئے وہ کیا نام ہے اس کا عظمہ بخاری کرے آ کے پریس کانفرنس، بتائے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو فیکٹس اینڈ فگرز لا کر سامنے رکھے۔ اچھا خاصا چلتا پاکستان، چلتی معیشت کا آپ نے بیڑا غرق کیا ہے، آپ نے ہمارے ملک کو اس نہج تک پہنچا دیا ہے۔ آپ بتائیں اب ملک کو نکال لے گا کون اس پوری کی پوری صورتحال سے؟ جیو نیوز آج جو خبر چلا رہا ہے،
ذرا وہ بھی آپ خبر سن لیں. یہ انہوں نے جو آپ کا پاکستانی یا یورپ کے وقت کے مطابق تقریباً 11:43 پہ چلائی تھی، اور آپ ہم سے 5 گھنٹے آگے ہیں، تو آپ کیلکولیٹ کر لیں. جیو نیوز دکھتا یہ ہے کہ اس وقت انٹر بینک میں ڈالر کس قیمت پر فروخت ہو رہا ہے؟ سوالیہ نشان. انٹر بینک میں ایک امریکی ڈالر 255 روپے پر پہنچ گیا. انٹر بینک، میں ساتھ ہی آپ کو کہہ رہا ہوں، انٹر بینک یعنی اوپن مارکیٹ میں یہ ٹریڈ اور ریٹ پر کر رہا ہے، لیکن انٹر بینک میں 255 روپے پر پہنچ گیا. انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت فروخت 260 روپے ہے. یعنی آپ انٹر بینک سے اگر ڈالر خریدتے ہیں تو 260 روپے کا ایک ڈالر ملے گا. انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 24 روپے 11 پیسے کا بڑا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے، جس کے بعد جو ڈالر ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے. یہ اس وقت پاکستان کے معاشی حالات ہیں. پیٹرول ہے نہیں، 9 دن کا آپ کے پاس پیٹرول رہ گیا ہے. لوگوں نے وہ بھی شارٹ کرنا شروع کر دیا ہے. کل میری پاکستان بات ہو رہی تھی اپنے والد صاحب سے، وہ بتا رہے تھے کہ جنگ کے اندر کیونکہ اب یہ الارمنگ سچویشن تو ہے کہ پیٹرول نہیں ملے گا، تو لوگوں نے پیٹرول پمپس پر بڑی بڑی قطاریں لگا لی ہیں تاکہ کچھ فیول جو ہے وہ ریزرو کیا جا سکے اور اس کو آگے جو ہے وہ لے کر چلا جا سکے. یہ اس وقت صورتحال پاکستان کی ناظرین بن چکی ہے، لیکن حکومت وہی کہوں گا کہ اپنے سیاسی مخالفین کو گرانے میں مصروف ہے. پھر پرویز الہی کے حوالے سے ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ فواد چودھری کی گرفتاری جو ہوئی تھی اس کے حوالے سے مونس تو بڑے کھل کے سامنے آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ فواد چودھری کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. لیکن پرویز الہی کی آج ایک تقریر وائرل ہوئی ہے جو کہ آج کی ہی تقریر ہے، اور انہوں نے کہا یہ ہے اس تقریر کے اندر کہ جو عمران خان کے ارد گرد کے چند لوگ تھے، 4 سے 5 لوگ، انہوں نے یہ حالات اس نہج تک پہنچائے ہیں. ہم نے بتایا تھا کہ اگر آپ اس نہج پر جائیں گے تو پھر گرفتاریاں ہوں گی، پھر 25 مئی والے حالات بنیں گے پنجاب کے اندر. لیکن ان 4 لوگوں نے انسسٹ کر کے عمران خان کو حالات یہاں تک پہنچا دیے. ان میں سے ایک شخص جو تھوڑا پہلے گرفتار ہو جاتا تو شاید حالات اس نہج تک نہ پہنچتے. یعنی انہوں نے آج اوپنلی فواد چودھری کی گرفتاری کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور یہ کہا کہ اس کی گرفتاری پہلے ہو جانی چاہیے تھی تاکہ پاکستان تحریک انصاف کا کباڑہ جو ہے وہ نہ لگتا. اس کے علاوہ آج صدر عارف الوی نے لاہور میں کیونکہ وہ اس وقت موجود ہیں تو وہاں سے کچھ بیانات جاری کیے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے، اور عمران خان ہر وقت مذاکرات کے لیے تیار رہتے ہیں. ان کی کوشش ہے کہ مذاکرات ہوں تاکہ مذاکرات کے نتیجے میں ہم ملک کو اس موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال سے نکال سکیں. لیکن حکومت اس وقت کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں کرنا چاہتی اور وہ عمران خان کو گرانا چاہتی ہے. اس کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان کو نیچے گرایا جائے، اپنے سیاسی مخالفین کو نیچے گرایا جائے تاکہ ان کا ترا اونچا ہو سکے. اور صدر عارف الوی نے بھی آج پورے سیاسی اور معاشی بحران کا ذمہ دار اس امپورٹڈ اور نااہل ٹولے کو قرار دے دیا. اس ویلاگ سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے. اس وطن عزیز پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.